والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوں پھیر کے کر سکتا ہوں ابتلا جدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کربل کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو. کربل کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو. سوئے ہوئے پہلو میں
سب درد جگانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، شبیر و زہرا کا ہے دودھ پیا میں نے، شبیر و زہرا کا ہے دودھ پیا میں نے، اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا۔ حضرت امام پاک خود فرما رہے ہیں، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، سفڑ کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی، دین نانے کا لٹتا ہے، سر دے کے بچانے دو، دین نانے کا لٹتا ہے، سر دے کے بچانے دو، قرآن میری جان ہے، قرآن کی میں جان ہوں، قرآن کو نیزے پہ قرآن سنانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، شبیر کا غم صائم گر دل میں ہی رکھنا ہے، ہم درد کے ماروں کو اب درد سنانے دو، ہم درد کے ماروں کو اب درد سنانے دو، سفڑ کربل کی ہے یاد اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو۔ اللہ
کریم دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ پاک انہاں بزرگاں دی، انہاں نوجواناں دی، انہاں بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ حضرات محترم، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اج 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام نو آپ دی شہادت دا دن، تو اس حوالے دے نال سب تو پہلے میں جڑا مارکہ کرب و بلا ہویا اس دا ایک سبب بیان کرنا چاہنا ہوں، توجہ فرمانا۔ تقریر شروع ہے، سبب کی بنیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے اندر آپ نے بہت سارے علاقے جڑے نے وہ فتح کر کے اسلام کے اندر داخل کیتے۔ شام دا علاقہ اتھوں دے رہن والے یہودی سن، اور جدوں وہ علاقہ فتح ہویا یہودیاں نو اپنے علاقہ چھٹنا پیا تے انہاں نے نا آکھیا اے عمر بن خطاب اسی تواڈی خلافت نو ماننے ہاں، اسی تانوں جزیہ دیاں گے، سانو علاقے وچ رہن دیاں۔ آپ نے انہاں دی شرط قبول کر لی۔ المختصر پہلے میں بیان کر چکیا ہاں، انہاں نے اندروں اندر سازشاں جڑیاں نے شروع کیتیاں۔ حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا اشداء علی الکفار، آپ بڑے کافراں دے سخت سن۔ آپ نے آرڈر جاری کر دیتا کہ انہاں نوں علاقے جو کٹ دیتا جائے، لہذا سارے یہودی اکٹھے ہوئے۔ انہاں نے نا عبداللہ بن سبا انہاں دا جڑا لیڈر سی انہیں آکھیا بھی اس طرح کرو کہ اتوں دے مسلمان ہو جانے ہیں، تے پھر وچوں انہاں دے نا مسلمان آپس میں لڑاواں دے اسی کامیاب ہو جاواں۔ انہوں نے اتوں دا کلمہ پڑھ لیا، ایک جماعت بھی بنا لی۔ عمر فاروق دے دور میں وہ سر نہ اٹھا سکے کیونکہ آپ بڑے سخت سن، ذرا بھی پتہ چلتا سر قلم کر دیں دے۔ عثمان غنی دے دور دے اندر انہوں نے آہستہ آہستہ نہ پار جڑے نے وہ کٹنے شروع کیتے، حتیٰ کہ انہوں نے پارٹی اپنے ملک شام دے اندر بھی بنا لی، انہوں نے پارٹی اپنی ایران کے اندر بھی بنا لی، کافی انہوں نے اپنا گروہ تیار کر لیا جس کی پاداش کے اندر حضرت عثمان غنی دی شہادت رونما ہوئی۔ عبداللہ بن سبا مروان وغیرہ رل کے انہوں نے سازش تیار کی تھی، اور اے اختلافات اگے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ جدوں حضرت مولا کرم اللہ وجہ کریم آپ نے خلافت کا اعلان کیتا، آپ انہاں دے ہاتھ تے بیعت نہیں کردے، مطالبہ اے وے کیونکہ انہاں منافقاں نے حضرت امیر معاویہ نے کن بھر دیتے کہ حضرت مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ شہید کرایا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیتا کہ پہلے جڑے انہوں نے عثمان غنی نو شہید کیتا انہوں نے کلا کما کیتا جائے، انہوں نے ختم کر دیتا جائے، پھر میں تہاڈی بیعت کراں گا۔ مولا کائنات نے آکھیا کہ وہ ایک دو بندہ نہیں، وہ ہزاراں دی تعداد دے اندر نے، پہلے تسی میری حکومت نو مضبوط کرو، میری بیعت کرو، پھر رل کے نہ منافقاں دا مقابلہ کراں گا۔ لیکن اتفاق نہ ہو سکیا، پھر جنگ صفین ہوئی، پھر جنگ جمل ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا المختصر کہ جدوں حضرت امیر معاویہ دا وصال ہویا تو انہوں دا بیٹا یزید، حالانکہ میں ایک روایتیں بھی پڑھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید نو آکھیا سی کہ اگر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین تیری تائید کرن تے پھر یہ قدم اٹھاویں، لیکن اس نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیتا اور مدینہ المنورہ دے اندر پیغام بھیجیا کہ فوراً یہ جڑے نفوس قدسیہ نے نا جڑے سرکردہ نے امام حسین تو اس نو خطرہ سی، کیونکہ اس وقت امام حسین تو ود کے کوئی بڑا گدی نشین نہیں سی۔ امام حسین کریم آقا علیہ السلام دے روزے مبارک دے گدی نشین سن، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دے روزے تو بڑا دنیا چ روزہ بھی کوئی نہیں سی، اور اس روزے دے آپ گدی نشین سن۔
مدینہ دا جڑا والی سی ولید انہوں پیغام بھیجیا کہ فوراً امام حسین دی بیعت لئی جائے وگرنہ نعوذ باللہ انہوں قتل کر دیتا جائے۔ حضرت امام حسین ولید نے پیغام بھیجیا، گفتگو شنید ہوئی، امام حسین ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا بھی مشورہ کر کے تے پھر میں دساں گا۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ دی بہن بھی سن تے آپ دی مشیرے خاص بھی سن، المقصد مشورہ کر کے نا امام حسین نے یہ فیصلہ کیتا کہ مدینہ المنورہ تو ہجرت کر لی جائے، کیونکہ وہ یزید پلیت اپنے برے ارادوں تو باز نہیں آئے گا تو مدینہ المنورہ دے اندر نہ خون ریزی ہوے گی، لہٰذا میں اپنے نانا پاک دے شہر نو خون دے نال خون آلود نہیں کرنا چاہتا، اس شہر دا امن تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، حضرت امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو آرڈر جاری فرما دیتا کہ اج رات نو تیاری کر لو، مدینہ المنورہ تو ہجرت کر کے چلے جانا۔ حضرت عباس تیاری کر رہے ہیں، اپنی بہن کو کیا کہ فلاں بندہ جائے گا فلاں نہیں جائے گا، حضرت حسن مسنہ بھی نہیں جان گے، حضرت ام بنین حضرت عباس دی جڑی والدہ وہ بھی نہیں جان گیا، اور میری بیٹی سغرا بھی نہیں جائے گی۔ چند نفوس قدسیہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیتا کہ یہ نہیں جان گے، اور باقی جڑے سارے رفقا نے انہوں نے تیار کیتا جائے۔ لہٰذا آپ دے حکم دے مطابق تیاری شروع ہو گئی۔ امام پاک جدو شام نو گھر دے اندر آئے، اپنی بہن نے پوچھا کہ سارے افراد تیار ہو چکے ہیں، جنہاں نہیں جانا انہوں نے دس دیتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرمان لگیاں کہ بھائی جی میں سارے باقی دے دس دیتا ہے، لیکن بیٹی جڑی سغرا ہے نا وہ تیاری کر کے اپنے ویر دے پنگھوڑے دے سرانے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں تسی آپ ہی دسو گے، وہ شہزادی جڑی لاڈلی ہے میں انہوں نہیں دساں گی، وہ ضد کرے گی۔ حضرت امام پاک نے نہ اپنے بیٹے علی اکبر نے بلایا، فرمایا کہ علی اکبر تیرا بہن نال چوکھا پیار ہے، تے اپنے بہن نو بڑے پیار نال سمجھا کہ اے میری بہن تو بیمار ہے، بابا دا آرڈر ہے، تو نہیں جا سکتی۔ جدو علی اکبر نے اپنی بہن جا کے دسیا، بابا دا پیغام پہنچایا، تو بہن نے پتہ کیا آکھیا بھائی میرے بابا دی بہن نال جائے تے تہاڈی بہن نال نہ جائے کیویں ہو سکتا ہے؟ علی اکبر نے لاڈ نال آکھیا کہ بہن میں تیرے نال وعدہ کرنا وا، بابا دی گل من لے، میں تینوں واپس آ کے تے پھر نال لے کے جاواں۔ ہن توجہ مسلمانوں ذرا یہ رکھو کہ او مدینہ المنورہ اگر سانو رب قسمت دے اندر رب آرڈر دے وے، رب سانو اگر حکم دے وے، او مدینہ المنورہ اگر بندہ 8 دن یا 10 دن اتنے رہے تے او بندہ او ساڈا سکون برباد، اچھا ماشاءاللہ، تے بندہ جدو واپس آن لگتا نا برداشت نہیں کر سکتا، بندے دیاں ہاواں نکل جاندیاں نے۔ تے او مدینہ المنورہ یثرب تو مدینہ المنورہ نو آباد کرنے والے امام حسین 55 سال دی عمر، جنہاں دا بچپن بھی مدینہ دے اندر گزریا، جوانی بھی مدینہ دے اندر گزری، اور بڑھاپا بھی مدینہ دے اندر گزرتا جا رہا ہے، وہ کیسے عالم دے مدینہ المنورہ نو چھڈ کے تے اتھوں چلن لگے۔ میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں رفقا سارے نے تیاری فرما لی، رات دا وقت ہو گیا، کیونکہ رات دے وقت اس واسطے روانگی دا ہے، آپ نے ارادہ فرمایا بعض صحابہ جڑے نے وَنَسَنْ یا حسین مدینہ المنورہ نو چھڑ کے نہ جاؤ، اس واسطے رات دا اپنے وقت دا انتخاب فرمایا۔ تیرے تے میرے امام
جدوں رات دے وقت اپنی بہن حضرت زینب نو اپنے اس قافلے دی دیکھ والی دے واسطے جدوں انہاں دے واسطے ویکھن دے واسطے جدوں اپنی بہن نو باہر کڈیا ویکھیا کہ جڑے اونٹ انہاں دے کجاوے کسے ہوئے نے انہاں تے محمل جڑے نے تیار کیتے ہوئے نے کچھ اونٹ جڑے نے انہاں تے محمل نے کچھ اونٹ جڑے نے وہ ننگیاں کنڈا دے نال بیٹھے ہوئے نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آکھیا بھائی جان اے کچھ اونٹ جڑے نے انہاں تے کجاوے کسے ہوئے نے کاٹھیاں پئیاں ہوئیاں نے محول سجے ہوئے نے کچھ اونٹ جڑے نے وہ خالی کنڈ بیٹھے ہوئے نے اے وجہ کی ہے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں بہن تینوں آپے پتہ چل جائے گا جدوں پرا زندہ ہوندے نے اپنیاں بہناں نو محمل تے بٹھاندے نے اپنیاں بہناں نو کاٹھیاں تے بٹھا کے سوار کردے نے جدوں نہیں بہن پرا نہ ہون تے بہناں نو اونٹاں دیاں ننگیاں کنڈیاں تے سوار ہونا پیندا ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے رفقا نو چھڑ کے اپنے بچیاں نو اپنے بھانجیاں نو اپنے بہن دے ہمشیرہ نو جنہاں نو تیاری دا آرڈر فرمایا ہے رات دے وقت مدینہ چھڑ کے جدو جان لگے نے اپنے نانا پاک دے روزے مبارک دے جا کے لپٹ گئے نے آدھے نانا پاک جڑا تواڈیاں بشارتاں سن جڑا تساں آگاہ فرمایا سی نانا پاک کو ٹائم آ گیا ہے اسی تواڈا شہر چھڑ کے جا رہے ہیں نانا پاک مینوں یہ یقین ہے میں واپس ہن نہیں آنا تے روزہ پاک دے وچوں ایک روایت دے مطابق ہوندا ہے آپ نو اونگ آ گئی نیند آ گئی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اللہم آت حسینا اجرا و صبرا میرے مولا میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا فرمائی میرے بیٹے حسین نو اجر بھی عطا فرمائی کسی جگہ تے یہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا نے آکھیا ہوئے کہ یا اللہ حسین دا یہ وقت ٹال دے کسی جگہ تے مولا کائنات نے بھی یہ نہیں آکھیا ہوئے گا میرے بیٹے دے ٹائم ٹال دے میرے حسین اپنے نانا پاک دے روزے تو اٹھ کے پھر اپنی امی جان دے روزے مبارک دے جا کے لپٹ گئے نے آندھنی امی جان میں الوداع ہو رہا ہاں میں تواڈا شہر چھڑ کے جا رہا ہاں مدینہ المنورہ تو جدا ہو رہا ہاں تے آپ دی والدہ دی قبر ادرہ وچوں بھی جواب آیا پترا تینوں رب اجر بھی دے تینوں رب صبر بھی دے پترا غم نہ کر تیری والدہ بھی تیرے نال ہی ہوے گی میرے امام پاک امام حسین میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ چھڑ کے چلے نے گلی گلی مدینے دی جی کھٹی جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا گلی گلی مدینے دی جی کھٹی جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے اے تے جگر حسین دا جان دائے کیویں بچی سغرانو دے کے پیار ٹریا اے تے حال حسین دا جان دائے کیویں ماں دے کمرے نو چندرا مار کے ٹریا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ مسلمانوں مقصد چلدا جا رہا ہے راستے دے اندر ایک فرستق نامی شاعر ملیا انہوں کوفہ دے حالات پوچھے نے وہ آکھن لگا امام کوفہ والیاں دے دل تواڈے نال نے کوفہ
کوفہ والیاں دیاں تلواراں حکومت دے نال نے۔ میرے امام پاک نو ایک ہور قاصد ملیا، انہوں کوفہ والیاں دے حالات دے متعلق پوچھیا۔ اس نے آکھیا امام پاک میں فلاں چوک دے اندر امام مسلم دا سر جڑا ہے نیرے ٹنگیا ویکھ کے آ رہا واں، اس چوک چوراہے وچ ٹنگیا ویکھ کے آ رہا واں۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں امام مسلم دی شہادت دی خبر سنی تے اس قافلے دے اندر ایک 9 سال دی امام مسلم دی بچی سی۔ میرے امام نے اس بچی نو تلاش کیتا، اپنے نال سینے نال لایا تے بار بار اس دے سر تے ہاتھ پھیر کے اس نال پیار پہ کر دے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیریا، پیار کیتا، پھر ہاتھ پھیریا، پھر اس نو سینے نال لایا تے بچی بھی سیدہ دی سی نا، بیٹی بھی وہ سمجھ گئی، آندھی چچا جان مینو انج پیا لگتا ہے جویں میں یتیم ہو گئی ہوں۔ میرے امام دیاں ہاواں نکل گئیاں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹی آج تو بعد تیرا بابا امام حسین ہے، تیرا بھائی امام زین العابدین ہے، آج تو بعد پترا تیرا پرا جڑا ہے علی اکبر ہے، علی اصغر ہے۔ تے بچی سیدہ دی سمجھ گئی، آکھیا کہ چچا جان اس تو معلوم یہ پیا ہوندا کہ میرے والد صاحب بھی شہید ہو گئے نے، میرے پرا بھی شہید ہو گئے۔ المختصر مسلمانوں 2 محرم الحرام نو امام علی مقام میدان کربلا دے اندر جا کے خیمے گاڑ دیتے۔ 2 محرم بھی گزر گیا، 3 بھی گزر گیا، حتیٰ کہ 7 محرم نو ادھروں کوفیاں دے لشکر ہزاراں دی تعداد دے اندر انہوں نے پانی بند کر دیتا۔ 7 دا دن گزریا، 8 دا دن گزریا، 9 تے 10 دی جدوں رات آئی، سارے مذاکرات جڑے نے وہ کامیاب نہ ہوئے۔ وہ بار بار امام نو آندے نے کہ یزید دی بیعت کرو، امام آندے نے کہ میں خلافت اسلامیہ دا قائل ہاں، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، دین دیا حداں نو کراس کرنے والا ہے، میں امام دا اپنے اسلامی خلافت دا قائل ہاں، میں ظالم جابر دی بیعت قبول نہیں کراں گا۔ آپ نے فرمایا اے ہو شرط نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط نانے دا دین رہ جائے، اون دی آن رہ جائے، اون دی شان رہ جائے، اے ہو شرط نانے دا دین رہ جائے، اون دی آن رہ جائے، اون دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں نے سامنے ڈٹ گئے نے، مذاکرات ناکام ہو گئے نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے رات دا ٹائم ہے، اپنے بیٹی علی اکبر نو فرمایا جاؤ ذرا میدان دا جائزہ لے کے آؤ۔ علی اکبر میدان دا جائزہ لے کے واپس آ کے آندے نے بابا میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے، میدان دے اندر ایک کالے برقے والی بڑھیا اپنی چادر نال میدان نو صاف پیاں کر دیاں نے۔ میرے امام دی اکھاں وچوں آنسو روا ہو گئے، آکھیا پترا تو پہچانیا نہیں، او میری والدہ فاطمہ تو زہرا تشریف لے آئیاں نے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گمسان دی صبح دا وقت ہویا، جنگ دا آغاز ہویا، میں تاریخ کربلا دے اندر پڑھیا مسلمانوں، جدو اس جنگ دا آغاز ہویا میرے امام دی بارگاہ دے اندر ایک جن آکھیا کھنگا حضور میں فلاں بستی دا مسلمان جنہ، میں سارے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے آیا ہاں، اگر اجازت دیو مینوں پتہ چلیا انہاں ظالماں نے تواڈے تے پانی بند کر
کر دیتا ہے، اگر اجازت دیو تو میں انہوں تباہوں برباد کر دیواں، میں انہاں دے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں، میں انہاں دا مسلا بنا دیواں، انہوں کوئی پہچانن والا بھی نہ ہوئے گا۔ میرے امام نے فرمایا او جنہ تو امام دے شان نہیں پہچاندا، تو امام دے اس شجاعت نو نہیں جاندا، اگر میں میرے نانے دے دین دی اجازت نہیں کہ کسی دے نال جنگ دے آغاز کیتا جائے، آپ نے فرمایا پھر وہ جن کہنے لگا حضور اگر یہ شرط قبول نہیں تو سانو اجازت دیو، اسی انہاں ظالماں نے پانی بند کیتا ہے، اسی اتنے ٹوئے کٹ دینے ہاں، اتنے ٹوئے ڈونگے ڈونگے کٹ کے اپنے موڈے دی ڈال آ کے نہر فرات دا کنارہ تروڑ کے یہ ٹوئے پانی دے نال بھر دینے ہاں، تسی بھی پیو گے، جانور بھی نوش فرمان گے۔ میرے امام نے فرمایا او جنہ تو کی نہیں سمجھدا، میرے آبا و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین تے رگیاں نے، اللہ پاک نے چشمے دا نزول فرما چڑھیا ہے، اگر میں نہر فرات نو آڈر دیواں، نہر فرات میرے قدماں وچ بہنا شروع کر دے وے، اگر میں دعا کراں اللہ کریم بادل دا نزول فرما دے وے۔ اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں، پانی باج پیاسے چلے دین دنیا دے سائیں۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سارے ساتھی رفقا واری واری دنا جامع شہادت حاصل فرما رہے نے، آپ دے بھائی بکر بن علی بھی شہادت حاصل فرما گئے نے، عمر بن علی بھی شہادت حاصل فرما گئے نے، عثمان بن علی بھی شہید ہو چکے نے۔ میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جوان سال شہزادے، آپ دے بتیجے امام ابو قاسم آپ دی بارگاہ دے کے اندنے اے چچا جان مینوں بھی اجازت عطا فرماؤ، میں بھی نانے دے دین تو اپنے خون دے نال رنگین کرنا چاہنا واں، میں بھی جامع شہادت حاصل کرنا چاہنا واں۔ میرے امام نے فرمایا او میرے بھائی دی آخری نشانی میں تیری ماں نو کی جواب دیواں گا۔ امام ابو قاسم انہاں نو یاد آ گیا ایک وقت میرے بابا نے مینوں توعید دتا سی اور فرمایا سی بیٹا جدوں بڑا کٹن مرحلہ ہوئے تیرے چاچے تے اس وقت توعید کھول کے پڑھنا، چاچے دی بارگاہ اندر بھی پیش کرنا۔ امام نے اپنا توعید کھولیا، توعید تے لکھیا آیا سی بیٹا میدان کرب و بلا یہ بڑا کٹن مرحلہ ہے، اپنے چاچے دی بارگاہ توعید نو ذرا کھول کے رکھ دے۔ آکھیا اے میرے بھائی میرے بیٹے نے بھی شہادت دا مقام حاصل کرن دی اجازت عطا فرما دیو۔ جدوں میرے امام پاک نے اپنے بھتیجے امام ابو قاسم نو تیاری فرما کے جدوں دشمن دے مقابلے واسطے بھیجیا ہے، اے خون حیدر آپ جناب تلوار چلاندیاں ہویاں انہاں دشمناں نو گاجر مولی طرح کٹ دیاں ہویاں، جدوں دشمناں نے مل کے آپ دے اوتے تیراں دا وار کر دیتا، تیراں دی برسات کر دیتی۔ میں مسلمانوں تاریخ کربلا دے اندر پڑھیا ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین ایسیاں لاشاں نے جنہ تے ڈگ کے آنسو بہائے نے۔ امام قاسم جدوں گھوڑے تو نیچے آئے آپ دوڑ کے اپنے بیٹے اپنے بھتیجے دی لاش تے جا کے آپ نے فرمایا ہائے قاسم تیری لاش اٹھاؤں کیسے، تیری موت کی خبر تیری اماں کو بتاؤں کیسے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جوان سال بیٹے امام امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ اندر آئے، ابا جان مینوں اجازت عطا فرماؤ۔ باپ نے تیاری کروا کے تو دشمن دے مقابلے واسطے کلے آئے۔ میں تاریخ کربلا اندر
پڑیا مسلمانوں آپ دا جوان بیٹا جدوں کافراں دے او دشمناں دے مقابلے اندر پہنچیا ہے اون جتے لینا دیاں لینا انہاں دے سر قلم کردے جا رہے نے 70 لاندے جا رہے نے جدھر بھی جا رہے نے دشمن نوں گاجر مولی طرح کٹدے جا رہے نے 400 کافراں انہاں نے واسطے جہنم کیتا میرے امام دے بیٹے جدوں انہاں دشمناں نے چاروں اطراف دے اندر گھیرا ڈالیا گھوڑے نے توڑا کے واپس پھر آئے ابا جان اگر پانی دا گھٹ مل جائے میں سارے یزیدیاں نوں تہس نہس کر دیواں میں سارے نوں واسطے جہنم کر دیواں میرے امام نے اپنی زبان بڑھ کٹ کے اپنے بیٹے نوں چسائی کچھ صبر آیا پھر امام علی اکبر پھر واپس مڑے نے دشمن دا مقابلہ کر دیاں دشمناں نے مل کے جنوں چاروں اطراف گھیر کے انہاں نے تیراں دے بھی پا دیتے نے میرے امام دے بیٹے دے چھاتی وچ جدوں برچھی وجی ہے میرے امام دا جوان بیٹا جدوں گھوڑے تو نیچے آیا ہے فرمایا یا باتال ابا جان تشریف لے آؤ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو ذرا توجہ فرماؤ اپنے زینہ نوں ذرا میدان کربلا دے اندر لے جا کے ویکھو جدوں باپ فوت ہو جاندا ہے تے بچے باپ دی منجی نوں کندھا دیندے نے جدوں جوان بیٹا فوت ہو جاندا ہے تے برادری والے اس باپ نوں کندھا نہیں دین دیندے کیونکہ وڈیرا ہے ضعیف ہے اون دے وچ اتنی طاقت نہیں ہوندی لیکن میرے جدوں امام دا جوان بیٹا شہید ہویا میرے امام دے نال کندھا دین والا بھی کوئی نہیں میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خیمیاں تو نکلے نے جدوں بیٹے نے آواز ماری میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں ویکھیا بیٹے دے وہ لاش دے گھوڑے دوڑا رہے نے آپ نے ظالم لٹکارا ماریا سارے ظالم جدوں دوڑ گئے نے میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے دی لاش دے قریب جدوں پہنچے اپنے بیٹے دے سر نوں پکڑ کے اپنی گودی وچ رکھ کے اپنی دستار دے پلو دے نال اپنے بیٹے دے چہرے نوں صاف کیتا ویکھیا بیٹے دے سینے وچ پرچا وجا ہویا ہے آکھیا پترا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اپنے امام علی اکبر نے اکھاں کھولیاں آکھیا بابا مینوں اس برچے دی تکلیف نہیں ہو رہی مینوں او وعدہ یاد آ رہا ہے میں اپنی بہن نال وعدہ کیتا سی سغرا میں تینوں واپس لین واسطے آواں گا اے میرے بابا تسی اللہ دے ولی ہو میں تواڈے کے گزارش کرنا وا میری آخری خواہش ہے کہ مینوں اپنی بہن سغرا دا ذرا نقشہ جڑا اندی زیارت کروا دیو امام پاک نے تاریخ کربلا دے اندر ہوندا ہے اپنا ہاتھ مبارک اندے سامنے کیتا امام علی اکبر نے ویکھیا کہ بہن او والدہ دے کوٹھے وچ بیٹھ کے تے او جناب والا اپنے بھائی نوں یاد پئی کر دیے آندی ہے پئی امام علی اکبر اپنی بہن انہاں دی بہن انہاں نوں یاد پئی کر دیے آندی ہے پے ویرا 6 مہینے گزر گئے نے میں تواڈا انتظار پئی کرنی ہاں جدوں امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اس حال اندر ویکھیا تے بہن پی آندی ہے مٹ گئے نقشے قدم ویرا میری آنکھیاں لایا سامن مٹ گئے نقشے قدم ویرا میری اکھیاں لایا سامن ویکھ جندرے بویاں نوں وجے مینوں ویڑا آوے کھاون تے ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون ویکھ پراواں موئی میتھوں اپو اپنے ویر لکاون تے امام علی اکبر نے جدوں اپنی بہن دی زیارت کیتی روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی مسلمانوں میں تاریخ کربلا دے اندر پڑھیا ہے میرے امام دے اس بیٹے دی لاش دے ٹکڑے بکھرے
گزرے ہوئے نے میرے امام پاک نے اپنے جوان سال بیٹے دی لاش نو اکٹھیاں کرن واسطے اپنی چادر نو زمین تے وچھا کے اپنے بیٹے دی لاش دے ٹکڑیاں نو اکٹھیاں فرما کے اس اپنی چادر وچ رکھ کے گنڈ مار کے ایک پنڈ بن کے جدوں اٹھا کے اپنے موڈیاں تے اٹھا کے واپس خیمیاں وچ مڑے نے۔ تاریخ کربلا دے اندر آیا ہے کہ میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے جوان بیٹے نو اٹھان واسطے گئے نے انہاں دے سر دے بال بھی سیاہ نے داڑھی دے بال بھی سیاہ نے جدو اٹھا کے واپس آئے نے تے سر دے بال بھی سفید ہو گئے داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو میرے امام پاک و میں تیری عظمت نو سلام کراں کہ اینیاں ڈاڑیاں منزلاں میں میرے امام دا راستہ نہیں روک سکیاں۔ اس واسطے سارے دوستوں کو سلام یا حسین بولو، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ اے حسین ابن علی تیری جوانی کو سلام، خون حیدر محمد کی نشانی کو سلام۔ تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نے کیتی تک علی دیاں شاناں آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں۔ تو حضرات محترم اس واسطے چشتیاں دے پیر نے لکھیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ آپ فرماندے نے شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ آپ فرماندے دین بھی حسین ہے دین نو بچان والا بھی حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حسین نے یزید کے ہاتھ بھی بیعت نہ کر کے نا حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ فرمانے حتیٰ کہ حسین نے لا الہ دی بنیاد رکھ چھڑی۔ اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں کل 10 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل مغرب دی نماز تو بعد اسے اپنی جامعہ مسجد اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بسول آپ دی شہادت جڑی نے بیان کی جائے گی، اور سارے جماعت دی طرفوں اجتماعی ختم شریف کا بھی اہتمام کیتا جائے گا۔ سارے دوست زیادہ سے زیادہ امام پاک دی ذکر نو سماعت بھی کرنا، انہاں دا ذکر بھی کرنا، انہاں دے اصالے ثواب واسطے محفل دا اہتمام بھی کرنا۔ تو جڑے دوست مرکزی مسجد وچ اجتماعی ختم دے اندر شرکت کرنا چاہتے ہیں، حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اپنا حصہ بھی دے دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل مغرب دی نماز تو بعد اسے اپنی مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول آپ دی شہادت بیان بھی کی جائے گی اور ختم شریف دا اہتمام بھی کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ذرا رل کے نا مل کے ذرا میرے نال پڑھ لو اللہ اللہ۔